مضامین کی تھی، اس کے متعلق بات کی تھی کہ کون سے مضامین ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر باخبر کیا ہے لوگوں کو، اور کون سی کچھ عرب کے معاشرے کے اندر کچھ عادات اور کچھ معاملات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے تھے۔ تو بتدریج ایک خاص نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان عادات کی طرف توجہ دلائی، پہلے تو اس معاشرے کو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں کو جو ہے وہ ان عادات کو ختم کیا گیا، ان کو بتلایا گیا کہ کیا کیا اس طرح کی اس کے معاملات کیا ہیں اور ان کے پھر نقصانات کس طرح ہے۔ اب جو جس چیز کا انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا ذکر ہماری نے آج کرنا ہے اس درس میں، وہ تبنی کے متعلق ہے۔ اس کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا تھا کہ اپنا بیٹا بنا لینا، منہ بولا بیٹا بنا لینا، اس کے کیا احکامات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کون تھے وہ اور کیا معاملہ تھا ان کا، اور کس طرح سارے معاملات ان کے ساتھ آگے چلے۔ تو اس کے متعلق آج کی انشاءاللہ آیات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، ادعوہم بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپ کی نسبت سے، ان کے باپ کے نام کی نسبت سے، ہوا اقسط عند اللہ وہ زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف اسی چیز کے اندر ہے کہ ان کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے۔ وہ اقسط عند اللہ زیادہ اقرب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بات ہے کہ کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر ایسے تھے، پہلے تو یہ بات بہت عام تھی، یہ چیز معروف تھی کہ جو کوئی شخص تھا اس کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ ایک راستہ وہ لوگ رکھتے، اور یہ راستہ انہوں نے کھولا ہوا تھا اپنے لیے کہ اس طرح ہم اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں۔ اب صرف بیٹے کے معاملے میں یہ اس طرح کے مسئلہ یا اس طرح کی بات کیوں تھی، اس چیز کی بھی میں نے وضاحت کی کہ ان کے ہاں بیٹوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ بیٹوں کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے ہمارے فخر ہیں، عزت ہیں، اور ہماری جو ہے وہ طاقت ہیں بیٹے ہمارے، اور باقی اور تمام چیزیں۔ تو اس لیے بیٹوں کا ہونا ان کے ہاں بہت بڑی فخر کی بات تھی۔ اس وجہ سے یہ والی چیز خاص بیٹوں کے متعلق تھی، بیٹیوں کے متعلق نہیں تھی یہ چیز۔ کوئی بیٹی جو تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تو چونکہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی لڑکیوں کو اور بیٹی کو اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس عزت بخشی تھی، تو اب یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ اچھا شاید بیٹی کو لے سکتے ہیں، ایک عموم عام سا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ادعوہم لآبائہم بلاؤ ان کو، پکارو، ہم ان کو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر مذکر اور مؤنث کا نہیں کیا، یہاں پر وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر استعمال کر دی، ان کو بلاؤ، کن کو، جو منہ بولے بیٹے ہیں یا جن کو منہ بولا بچہ بنایا ہوا ہے اپنا، ان کو پکارنا ہے، لآبائہم ان کے والد کے نام سے۔ اب اگر ان کے والدین کا نہ پتا ہو تو اس کا حل آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ کہا وہ اقسط عند اللہ زیادہ عدل کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ان کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے، ان کی عزت ان کے والد کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ کوئی یہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میری عزت میرے والد کے نام سے ہٹا کر میرے نام سے کسی اور کا نام لگا لینے سے زیادہ ہوگی۔ اور اس چیز کے اندر خاندان کا بھی معاملہ ہے، اپنے خاندان کا نام بدل لینا یا اپنا ویسے ہی خاندان بدل لینا، میں اس سے نہیں اس سے ہوں، اس کی بھی سخت ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اس معاملے کی شدید بڑی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، اور اس کی جو ہے بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اس چیز کو کہ کوئی اپنا قبیلہ یا اپنا خاندان بدل کر کہے کہ میں اس سے نہیں، میں اس سے ہوں، یہاں تک کہ کوئی اس شخص کے پاس دلیل نہ موجود ہو کہ جی اچھا پہلے غلطی تھی، اس خاندان سے نہیں اس خاندان سے ہیں، یا اس قبیلے سے نہیں اس قبیلے سے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کو منع کیا جا رہا ہے وہ بیٹوں کے ساتھ خاندان کا بھی معاملہ ہے۔ بیٹوں کا تذکرہ یا
جو منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں ہیں ان کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، قبائل کا تذکرہ اور خاندان کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کر دیا۔ احادیث میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو منہ بولا بیٹا ہے یا بیٹی اس کو بنانے سے منع فرمایا، حدیث کے اندر اسی انداز سے، اسی سختی سے اور اسی شدت کے ساتھ خاندان بدلنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِن لَّمْ، بس اگر نہ، تعلموا تم جانو، تمہارے پاس علم ہو، آباءہم ان کے باپ کا، ان کے والد کا اگر علم نہ ہو یا ان کے متعلق پتہ نہ ہو، تو تب کیا کرنا ہے؟ تب بھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس کے متعلق جتنی بھی سچویشنز تھی یا جتنے بھی اس کے وجوہات بنتی تھیں، ان تمام کا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے جواب دے دیا کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایسا ہے، ایسا نہ ہو تو ایسا ہے، ایسا نہ ہو تو ایسا ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے یا اگر کوئی شخص ہے اس کو اپنے نام لینا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لینا، یہ معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، پس اگر نہ تم جانو، آباءہم ان کے والد کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ کیا ہے؟ بھائی ہیں تمہارے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اس دین میں وہ بھائی ہیں تمہارے، وَمَوَالِيكُمْ اور غلام ہیں، یا وہ غلام ہیں تمہارے یا وہ بھائی ہیں تمہارے، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن سکتے۔ یا مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، یا وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے واضح اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو یہاں پر ایسا نہ ہو، کیونکہ دیکھیں جو عرب کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ہیلے بہانے، اچھا کہ ایسا تو نہیں ہے یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے یہ تو ایسا ہے، تاکہ کوئی جواز نہ باقی رہے کہ جی اچھا یہ تو آزاد کردہ غلام ہے، اس کو ہم بھائی کیسے بنا لیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے ہاں آزاد کردہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، غلام کی تو بالکل بھی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ آزاد کردہ غلام بھی اس کو تانا دیا جاتا تھا کہ تم تو غلام تھے، تم آزاد شخص کے مقام تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے یہ جو ذہن کے اندر ایک کیٹیگری بنی ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ یہ نہ ہو کہ اگر تم لوگ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے تو اچھا جی وہ موالی ہیں، وہ تو آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے متعلق شاید یہ ہوگا کہ ہم ان کو بنا سکتے ہیں اپنے بیٹے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جیسا کہ زید بن حارثہ سے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ ان کے متعلق ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ما کننا ندعوه الا زید ابن محمد، کہتے ہیں ہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم زید بن محمد، مکمل زید بن محمد ہی بلانا شروع ہو گئے تھے، حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ قرآن کے اندر قرآن میں یہ آیات نازل ہو گئیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا کہ زید آئندہ سے زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہے۔ ان کے والد کا تو پتہ تھا کون ہے، ان کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کون ہے، اور ان کے والد اپنے بھائی کے ساتھ حضرت زید کو لینے بھی آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت آزاد کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں تھے کہ وہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت آزاد کر دیا تھا، اسلام لے آئے تھے اس وقت۔ تو والد نے یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، کافی جگہوں پہ انہوں نے کافی جگہوں پہ ڈھونڈا، مکہ میں پہنچے تو زید مل گئے، خبر ملی کہ یہاں پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ دیکھو تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں نہیں روکوں گا اس معاملے میں تمہیں، اب کیونکہ تم اب آزاد ہو، میں اب نہیں روکوں گا۔ تو انہوں نے اس چیز کے اندر ہی اپنا فخر سمجھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہی کہلایا جاؤں، چاہے یہی رشتہ ہو میں رہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی۔ تو چچا اور آپ سے اور ان کے والد تھے، ان کو جواب دے دیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ یہ زیادہ باعث فخر بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی جب باعث فخر بات ہے، تو آزاد کردہ غلام کے مولا محمد بن عبداللہ یا مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویسے ہی ایک اتنے فخر والی بات ہے، اتنے اعزاز والی بات ہے،
اور سبحان اللہ وہ اسی چیز کی وجہ سے معروف بھی اتنے ہو گئے وفات کے بعد بھی، اور آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کون ہے؟ تب بیشتر لوگوں کو پتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اعزاز کی بات ہے کہ صرف انبیاء کے علاوہ کسی عام آدمی کا ذکر قرآن میں ہوا ہے تو وہ زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بالکل نام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ بڑے فخر کی اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا اس طرح کر کے ذکر ہو، وہ چاہے کسی بھی سینیریو، کسی بھی سیاق و سباق میں ہو، کسی بھی کانٹیکسٹ میں ہو، لیکن نام اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کیا نا، تو ایک اعزاز والی بات تھی۔ اور یہ وہی بات ہے، یہ اعزاز کب ملا؟ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، جب کہا یہ کر سکے ٹھیک ہے میں آپ سے میں ایمان رکھتا ہوں، اور لیکن میں وہاں چلا جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے وہاں چلے جاتے تو مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معروف نہ ہوتے، یہ تو اچھا، یہ تو آزاد تھا پہلے، اس چیز سے تو معروف نہ ہوتے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ نہ لگتا، تو وہ نام لگنا ہی ایک باعث فخر والی بات تھی، باعث فخر کی تھی بات۔ تو وہ حضرت جو زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا پسند کیا۔ اب یہاں پر آگے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر جناح، کوئی حرج یا کوئی گناہ، فیما اخطأتم به، اس معاملے میں جس میں تم سے غلطی ہو جائے، یعنی یہ جو معاملہ ہے تبنی والا معاملہ، بیٹے بنانے والا معاملہ، غلطی سے اگر بیٹا بنا لیں، یعنی اس کے بعد یا اس سے پہلے تو وہ ویسے ہی شریعت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت وہ ایک عرب کے عرف کے اندر تھا، اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا، لیکن جب شریعت آ گئی تو اس میں حرام کر دیا گیا، اس کو ناجائز اس عمل کو قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اگر کس سے غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، تو لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس غلطی پر اصرار نہیں کرنا، اس غلطی پر ڈٹے نہیں رہنا، بلکہ وہ غلطی اسی وجہ سے غلطی کہلائی جائے گی جب اس پر بندہ واپس اس سے رجوع کر لے کہ اچھا جی غلطی ہو گئی میرے سے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت کا حصہ ہے فیما اخطأتم به، یہاں پر ایک بات آتی ہے، علماء نے تذکرہ کیا اور مفسرین رحمہم اللہ انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی کسی بچے کو یا کسی لڑکے کو بیٹا یا بیٹی یا بھائی کہے، چلے بھائی کی تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاخوۃ فی الاسلام، اسلام کا بھائی چارہ، اس کے اندر بھائی کی سمجھ آتی ہے، لیکن بیٹا یا بیٹی کہہ دینا، یا کسی شخص کو کسی بڑے شخص کو عمر کی وجہ سے والد کہنا، یا عورت کو والدہ کہہ دینا، یا چچی کہہ دینا، یہ جیسے عام طور پہ عرف ہے، یہاں پر عرب کے اندر عرف ہے، جو عمر میں بڑا شخص ہو اس کو واضح انداز میں ابو یا کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑے عمر میں بڑا ہے، بات یہ نہیں کہ وہ میرا والد ہے، عمر میں میرے سے بڑا ہے اور میرے والد کی عمر کا ہے، یا پھر عمی کہہ دیتے ہیں، میرے چچا۔ تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہاں پر بات ہوئی ہے کہ یہاں پر رشتہ بدل رہا ہے، جب بیٹوں کے متعلق ہے تو دور کے رشتے تو ویسے ہی نہیں ہم نے بنانے، جب قریب کے رشتے کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر رہے ہیں تو دور کے نہیں بنانے۔ اب اس مسئلے میں کیا ہوگا؟ اس مسئلے کے اندر یہ آتا ہے، علماء نے یہ بات واضح کی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا یہاں پر وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دل سے اس کو بیٹا سمجھے کہ نہیں یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں اب اس کو اپنا نام دوں گا، اس چیز کو حرام قرار دیا، اس چیز کو ناجائز قرار دیا یہاں پر۔ جو عام مسئلہ ہے پیار میں، کسی کو پیار میں، محبت میں یا احترام میں بیٹا یا بیٹی یا چچا چچی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، اس کے متعلق وہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بنی عبد المطلب کے کچھ لڑکوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً حج کی بات ہے، حجۃ الوداع تھا، اس کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس لے کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لڑکوں کو، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے یا بنیا کا لفظ استعمال کیا، ان لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا بنیا، بنیا کا مطلب بیٹا ہی ہے، اے میرے بیٹے، یا جو ہے یا متکلم ہے یہاں پر، یعنی میرے، جس کا ترجمہ عام طور پر میرے کا کیا جاتا ہے، تو اے میرے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اختیار کیے، یہاں بیٹے تو نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ،
لڑکے تھے جوان، چند جوان لڑکے بچے تھے وہ لوگ، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حج کے احکامات تھے، وہ ایک دو حکم تھے، ان کا ذکر کیا کہ ایسے نہیں، ایسے اور ایسے ایسے کرو. لیکن جو 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 دلیل ہے جس کو مفسرین نے اخذ کیا ہے اس حدیث کے اندر، اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے، اور سنن کے اندر جتنی بھی کتب سنن ہے، ابو داود اور ابن ماجہ اور نسائی، انہوں نے سوائے امام ترمذی رحمہ اللہ کے، ان سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو پیار میں، محبت میں جس چیز کا، جس مسئلے کو اخذ کیا اس حدیث سے علماء نے، وہ یہی ہے کہ پیار اور محبت میں اگر کسی کو کہا جائے دل سے یقین رکھ کر کہ نہیں یہی میرا بیٹا ہے اور اب اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں گا، اس کو میں اپنا نام دوں گا، وہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہے. لیکن پیار اور محبت کے اندر یہ مسئلہ اس طرح اختیار کرنا یہ جائز ہے. کسی کو پیار میں بیٹا کہہ لینا، یا کسی کو احتراماً چچا یا چچی کہہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ رشتے بدلنے کے زمرے میں نہیں آئے گی وہ چیز. اصل چیز جو ہے کہ اعتقاد کے ساتھ کسی بندے کو کوئی رشتہ دیا جائے اور اعتقاد یہ رکھا جائے کہ اب یہ میرا جو بھی رشتہ ہے وہ رشتہ بن رہا ہے، یا کسی بندے کو کسی کسی کے کسی کسی ایسے شخص کی طرف اس کی نسبت کرنا جو اس کا والد نہ ہو، یہ بھی حرام ہے. کسی بندے کو کہنا بھئی یہ تو اس کا بیٹا ہے، یہاں حالانکہ پتہ ہو کہ وہ اس بندے کا بیٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی حرام ہے. یہ چیز بھی حرام ہے. اس طرح کرنا بھی، یعنی اس میں وہی بات ہے، مذاق میں بھی کرنا یا ویسے ہی آپس میں اس طرح بات کرتے ہوئے کہنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور وہی بات ہے جو اللہ نے جس چیز کا تذکرہ کیا، اقسط عند اللہ، کے زیادہ عدل کے اللہ کے قریب ہے، تو وہ عدل یہی ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے، اس خاندان کو وہی خاندان رکھا جائے، اپنے آپ کو بلا وجہ سید نہ بنا لیا جائے، بلا وجہ ہاشمی نہ کر لیا جائے اپنے آپ کو. شجرہ نسب کون سا ہے، کیا ہے، کس طرح کا ہے، کوئی علم نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھرے میں ہے سید، جو دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے سید بن جاتا ہے. تھوڑا سا پیسہ آیا تو سید بن گئے، تھوڑا سا زمینیں آئی تو چودھری بن گئے. تو یہ معاملات، یہ چیزیں وہ اسی زمرے کے اندر آتی ہیں اپنا، کیونکہ ہمارے ہاں چودھری ایک طرح سے خاندان ہے اور سید بھی ایک طرح سے خاندان ہے. تو بلا وجہ، بنا کسی سبب اور خلاف حقیقت اپنے آپ کو اس طرح نام دینا، یہ گناہ کا سبب بنے گا. فیما اخطأتم به، اس وہی بات ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر، ناموں کے معاملات میں، اپنے رشتوں کے معاملات میں، جہاں پر غلطی سے ہوا، لا جناح علیکم، اس میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، وہ غلطی سے اس پہ ہم نے مصر نہیں رہنا، اس سے ہم نے رجوع، اچھا جی غلطی ہوئی تھی، غلطی کو غلطی تب ہی ہے جب آپ واپس آ جائیں اس سے. جب واپس نہ آئے تو وہ غلطی سے پھر گناہ بن جاتا ہے. ولیکن آگے اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، ولیکن مگر لیکن ما تعمدت قلوبکم، جن کو تمہارے دلوں میں عمدن تم وہ کہو، وہ جو ہے وہ اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. جس کو دل سے کہا جائے کہ جی اچھا نہیں یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اور میں جو ہے اب اڈاپشن کروں گا اور نام لگواؤں گا اور سارے جو ہے وہ اوراق اور ڈاکیومنٹیشن ہوگی، سب چینج ہوگا، یہ نہیں ہے. بلکہ اسلام کے اندر بھائی چارہ، ویسے ہی بھائی چارے کو جو ہے آگے بڑھایا گیا کہ ویسے بھائی چارہ ہو، ویسے کوئی بچہ ہے اس کی سرپرستی کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے کیا جائے، اس سے پیار کیا جائے. اس محبت اور پیار اور سرپرستی کے لیے رشتہ قائم ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ خوبصورتی ہے، یعنی یہ دائرہ جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے، یہ وسیع دائرہ ہے. اسلام نے جو ہمیں دکھائی ہے جو چیز اس مسئلے کے اندر، کسی کی سرپرستی کے معاملے کے اندر، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک اس کا میرے سے رشتہ نہیں بنے گا تب تک میں سرپرستی نہیں لوں گا اس بچے کی. فضیلت اصل میں اسی چیز کی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ناطہ نہ ہو، سرپرستی کریں، اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ نرم دلی والا معاملہ کریں، اپنے بچوں والا معاملہ کریں. یہ اصل جگرے کی بات ہے. اور پھر وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ اس طرح کا وہ شخص ہوگا، خاص طور پہ اگر جو یتیم ہے، اس طرح کا شخص ہوگا جو میرے ساتھ کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو
شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ان دونوں کو اٹھا کر مثال دی کہ اس طرح قریب ہوں گے ہم دونوں. اصل جگرے کی چیز وہ ہے. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ نام نہیں لگ سکا, ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی تو بھائی وہ چلا گیا اور وہ پھر کسی اور کا بنے گا. اس طرح تو گرتے پڑتے اور انصاب جو ہے وہ پھیلتے, وہ کہاں نسب جا رہا ہے, کہاں نسل جا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہے. نسل کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے, خاندان کی اسی طرح اس لیے خاندانوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اور فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ جو ہے اس کے زمرے کے اندر کافی سارے کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے متعلق صحابہ کرام کو خود ان کے والدین کا نہیں پتا تھا, خاص طور پہ ان کے والد کا, جس میں سے بڑے معروف صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا کسی کو نہیں پتا تھا. وہ حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے اپنے والد کا خود نہیں پتا. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا, انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. کہتے ہیں مجھے خود میرے والد کا نہیں پتا, کون ہے, کیا نام تھا, کدھر کے تھے, کیا معاملہ تھا, مجھے کچھ نہیں پتا میرے والد کیا ہے, کہاں ہے. اپنے بارے میں ان فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی غلامی میں لے لیے گئے, اور یہ پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپن سے ابھی تک 10 بار خریدا اور بکا گیا ہوں. لوگوں نے مجھے بیچا ہے اور لوگوں نے مجھے خریدا ہے 10 سے 11 بار. خود کہتے ہیں میری ساری زندگی غلامی میں گزری, مجھے میرے والد کا پتہ ہی نہیں. تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہ دیا اپنا, نہ ہی اپنے خاندان کا نام دیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جب ان کا تمام معاملات پتہ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ ہم میں سے ہے, یعنی یہ میرے اہل میں سے ہے, سلمان جو ہے میرے اہل میں سے ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خاندان کا فرد بن گیا ہے, اس کو میرے خاندان سے بلایا جائے یا اس کو اس کا نام بدلا جائے. تو سلیمان الفارسی ہی تھے. ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے, جو عمرۃ القضاء تھا, جس عمرے میں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا, اور جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا اور تمام معاملات ہوئے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی معاہدہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس معاہدے میں جو ہے وہ کافی ساری شروط تھیں, تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اس سال واپس چلے جائیں گے, اگلے سال عمرہ کریں گے آپ. دو عمرۃ القضاء کے نام سے وہ چیز معروف ہے. عمرۃ القضاء کے اندر آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جب یہ لوگ عمرے کے لیے نکلے تو پیچھے سے وہ آئیں یہ آواز مارتے ہوئے یا عمی یا عمی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لے لیا. حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چچا ہوں ان کا. تو 3 لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں اس لڑکی کو کون سرپرستی کرے گا اس لڑکی کی. تو حضرت یہ تینوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. ان میں سے ایک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب. دوسرے تھے حضرت زید, وہ زید بن حارثہ ہی تھے. تیسرے تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا لگتا ہوں اس کا. حضرت جعفر ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چچا ہوں, اور پھر میں اس کے میرے تحت یعنی میری زوجہ اس لڑکی کی خالہ ہے. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کے والد کا بھائی ہوں. بھائی سے مراد وہی ہے اخوت الاسلام, یعنی یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ میں بھی سرپرستی کروں. اور وہی بات ہے صحابہ کرام کے دل کے اندر جو چیز تھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ خاندان کی لڑکی ہے تو کوئی میرا بھی نام آ جائے کہ میں نے جی زید جو تھا اس نے وہ بنی ہاشم کی لڑکی تھی, اس کی جو ہے وہ سرپرستی کی, کچھ اس طرح کی وہ ایک چاہت اور محبت اور اجر کا جو ہے وہ اجر کی تمنا. اس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے والد کا بھائی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حضرت جعفر ابن ابی طالب کو دیا کہ یہ ان کی خالہ کی وجہ سے کہ خالہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے, اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کو دے دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, تعریف کی حضرت علی کی بھی اور حضرت زید کی بھی, اور حضرت زید کو کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے مولا ہو. یہ بہت بڑی وہی بات ہے, فضیلت تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ہمارے بھائی ہو اور ہمارے کیا ہو, مولا ہو. اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ بچپن سے غلام بنا لیے گئے تھے جب رومیوں نے فارس پر، ایرانی تھے یہ اصل میں، تو ایران پر رومیوں نے جب حملہ کیا تو وہ چھوٹے تھے عمر میں، بچپن میں ہی غلام بنا لیے گئے. تو جب مکہ آئے وہ کسی طرح بکتے بکاتے مکہ پہنچ گئے، مکہ میں بھی غلام تھے کسی کے، تو اس لیے ان کو بھی صہیب الرومی کہا گیا، روم کی طرف ان کی نسبت رکھی. جیسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ان کی نسل کی طرف، فارسی نسل تھے تو فارسی اس نسل کی طرف رکھی. تو جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی بھی نسبت اسی کی طرف رکھی. ان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد کا نہیں پتا، میں بھی بچپن سے ہی غلام بنا لیا گیا تھا، مجھے نہیں پتا میرے والد کون ہے. تو ایسے لوگ بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی حل بتا دیا کہ اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے ایسے ہیں، یہ لوگ جن کے والدین کا نام نہیں پتا، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ بھائی ہیں. اگر ان کے آباء کا نہیں پتا، بھائی ہیں دین میں، وہ موالیکم، اور کیا ہے، وہ مولا ہے تم لوگوں کے. آگے اللہ تعالیٰ آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور تھا اللہ تعالیٰ غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، رحم فرمانے والا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ٹاپک اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، ایک نیا موضوع اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. النبی، بے شک نبی، اولا بالمؤمنین، اولا ہے مومنین کے لیے، یعنی مومنین کے معاملے میں مومنین اس کو، نبی کو مقدم رکھیں گے. اولا سے مراد یہاں پر مقدم ہے، نبی مقدم ہے مومنین کے بارے میں، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی. وَأَزْوَاجُهُ، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی کی ازواج ہیں کیا ہیں، امہاتہم، وہ والدہ ہیں ان کی، یعنی جو مومنین ہیں ان کی والدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. یہاں پر اب ایک بحث کچھ علماء نے کی کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اگر مومنین کی والدہ ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں اور آپ ان کی جو زوجات کی بیٹیاں ہیں اور زوجات کے جو چچا ہیں، کیا ان کے بھی تعلق اور کیا ان کا بھی رشتہ پھر اس طرح کر کے مومن لوگوں کے ساتھ بنے گا؟ کچھ علماء نے ڈسکشن کی ہے کہ کیا وہ مومنوں کے بھی چچا بن جائیں گے، ان کے چچا، اور ان کی جو وہ بہنیں ہیں وہ مومنوں کی پھر بہنیں ہوں گی، جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ مومنوں کی بہنیں ہوں گی، کیا اس طرح کی بات کی جائے گی؟ تو علماء نے جو ہے وہ کہا کہ یہ بس ڈسکشن اس طرح کی ہے کہ کہا جا سکتا ہے ہاں، حرمت، اس رشتے کی حرمت کی وجہ سے. اور ویسے یہ ہم چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ازواج کے متعلق ذکر کیا تو ہم ازواج تک ہی رہیں گے. اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہت سارے احکامات ہیں کہ اگر نبی کوئی حکم لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو وہ مقدم ہو تم لوگوں کے لیے تمام چیزوں سے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں اس کے لیے، کن کن لوگوں سے، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس کے بچوں سے، اس کے والد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اس کا محبوب نہ ہوں، تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہے. اگر اس حدیث کے متعلق تھوڑا سا سوچیں اور اپنے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر دیکھیں تو تشویش ہوتی ہے، کبھی ڈر آتا ہے تھوڑا سا کہ پتہ نہیں شاید ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی نہیں ہے جیسی مطلوب ہے، جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اور جیسا کہ صحابہ کرام نے مثال دی جس محبت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باقی مسلمان لوگوں کے لیے جو مثال ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہمارے اندر. اور یہ حدیث بہت جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی خطرناک حدیث ہے. لا یؤمن احدکم، مومن نہیں ہے تم لوگوں میں سے کوئی. وہی بات ہے، مسلم تو ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہے، مسلم تو ہوگا لیکن پھر مومن نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم یعنی ایک مقرب بندہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا.
اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں، کیا ان گناہوں کو یا ان عادات کو چھوڑنے پر راضی ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلے، جو ایک شخص ایک ساری زندگی کرتا رہا اور اس کے بعد اچانک اس کو ایک حدیث پتہ چلی، تو کیا اس پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے، یا اس کے متعلق وہ پہلے سوچتا ہے اچھا میں اس کو کیسے چھوڑوں گا، کیا کروں گا، کس طرح کروں گا، یا اس کی طرف فوراً قدم اٹھاتا ہے کہ اچھا میں اب اس عادت کو یا اس عمل کو چھوڑنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں اختیار کروں، تاکہ پوری طرح میں اس عادت کو یا اس عمل کو یا اس گناہ کو یا جو بھی وہ چیز ہے اس کو میں پوری طرح چھوڑ سکوں، چاہے وہ تجارتی معاملات کے اندر کوئی معاملہ ہے جس کے اندر آپ کو بڑا پروفٹ ہو رہا ہے، آپ کو بڑا اس میں نفع آ رہا ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ چیز، یا تو اس کو بالکل فوراً ہی چھوڑ دیا جائے یا اس کی طرف قدم اٹھائے جائیں ایک ایک کر کے، تاکہ میں اچھی طرح اس کو چھوڑ سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ حدیث سنی، جوش میں آگے چھوڑ دیا اور واپس پھر شروع کر دیا، لیکن ایک ایک کر کے سٹیپ وائز آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑا جائے۔ یہ بھی انسان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا ہے کہ محبت کرتا ہے تو ہی سننے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہی اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے جس حدیث کے متعلق سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، اے عمر، اپنے نفس سے بھی زیادہ، تب تک صحیح ایمان نہیں ہوگا یا مکمل ایمان نہیں ہوگا جب تک اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں وَمِن نفسی یا رسول اللہ، یعنی وہ ایک طرح سے عبارت بھی نہیں مکمل کرنے کی کوشش کی اسی وقت کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، وَمِن نفسی یا رسول اللہ، کہ میں اس سے پہلے کہیں چلا نہ جاؤں، میں فوت نہ ہو جاؤں یہ بات کہنے سے کہ میں اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، فوراً وَمِن نفسی، اور میرے نفس سے بھی زیادہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر صحیح پہنچے ہو، اب یہ ہے وہ مقام اور وہ مرتبہ جو مومن کا مرتبہ ہے، جو انسان کو اس اسلام کے دائرے سے آگے بڑھا کر ایمان کے دائرے کے اندر داخل کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں وہی ہے کہ کبھی کبھار کچھ منافقین آتے اور وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے حکم کے بارے میں کوئی تشویش کا اظہار کرتے یا تھوڑا سا اس پر عمل کرنے میں تاخیر کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ انسان اثر لیتا ہے کچھ آپس میں رہتا ہے جب معاشرے کا، تو ایک دوسرے کا اثر ہوتا ہے انسان کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے نبی مومنوں کے لیے۔ اگر وہ ان کی جان سے بھی زیادہ مقدم نہیں ہے تو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کریں، دیکھیں ایمان کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ایمان کس طرح ہے، کیا اس لائق ہے ہمارا ایمان۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ وَمِن نَفْسِي یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الآن یا عمر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ حضرت عمر کا عمل یہ تھا کہ ڈرتے رہتے اور یہ کہتے کہ اے عمر، اگر ایک عمل بھی قبول ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں جو ہے کامیاب ہو گیا۔ ڈرتے رہتے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے میرے ان معاملات کے متعلق پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اپنے بیٹے جو تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات کے وقت حضرت عبداللہ نے اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی جھولی میں رکھا ہوا تھا۔ وفات کے وقت فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عبداللہ میرا سر نیچے رکھ دو، کہتے ہیں کوئی بات نہیں والد صاحب، آپ میں رکھتا ہوں، اپنی جھولی میں رکھتا ہوں۔ 2 3 بار 4 بار کہا، پھر کہا کہ ہلاکت ہو، برباد ہو، تیری ماں کو ہلاکت پہنچے، میرا سر نیچے رکھو۔ اس عزت کی اور اس چیز کی احترام کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔
یہ تھے وہ معاملات، یہ تھی وہ چیزیں جن کی وجہ سے حضرت عمر کے دور کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ تھا وہ ایمان اور وہ محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بعد بھی احادیث کا خیال رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، چیزوں کا خیال رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مہر کے متعلق حضرت عمر نے بات کی، یہ بات کہی کہ جی مہر اس طرح اور اس طرح اور اتنا اتنا ہوگا. مہر جو ہے حضرت عمر نے محدود کر دیا، یعنی خاص اس کی جو ہے رقم رکھتی. ایک خاتون تھی، اس نے تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ اے عمر آپ کیسے تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کو قنطار بھی دے مہر میں، قنطار کہتے ہیں بہت بڑے پہاڑ کو، بہت بڑے بڑے پہاڑ کے برابر کوئی کسی کو مہر دے تو وہ بھی اس عورت کے لیے جائز ہے، حرام نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس ممبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے واپس لی. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. حد تک نہیں محسوس کی کہ جی اچھا میں تو خلیفہ ہوں اور میں تو یہ، اور آپ سے تو یہ کہا کہ میرے بارے میں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتا نبی، اور ہماری تو انا ہی نہیں ختم ہوتی کہ اچھا یہ ایسے ہو گیا، آپ کیسے بات کریں کہ نہیں جی، یا یہ کیسے کہیں کہ جی مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوفہ سے غالباً ایک شخص آیا، اس نے، اب بلکہ امام مالک کے بارے میں ہے، اس نے آ کے 40 سوالات پوچھے. 40 میں سے امام مالک رحمہ اللہ نے 39 میں یہ کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا، ایک کا جواب دیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ امام میں کیا کہوں گا، کہ میں امام دار الحجرہ کے پاس گیا. امام مالک کا لقب دیا ہوا تھا دار الحجرہ، امام دار الحجرہ، دار یعنی گھر، ہجرت کا گھر، مدینہ ہجرت کا گھر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے. تو امام دار الحجرہ، ہجرت والے گھر کا امام. تو کہا کہ امام میں کیا کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ میں امام دار الحجرہ کے پاس گیا وہاں پر، اور مجھے ان سوالات کے جوابات میں انہوں نے لا علم کہا، صرف ایک سوال کا جواب دیا انہوں نے. یہ حال تھا علماء کا، اور یہ چیز تھی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو صحابہ کرام کے عمل سے ان لوگوں نے سیکھی. اگر علم نہیں ہے تو اس چیز پر لا علم کہا جائے، بتایا جائے کہ نہیں مجھے اس چیز کے متعلق، اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے مجھے. اور یہ پھر یہاں پر پتہ چلتا ہے جب نبی اولا ہوں گے نا تبھی بندہ یہ بات کہے گا. جرت نہیں کر پائے گا اچھا میں کوئی ایسی بات کر دوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھ کر ہو، صرف یہ بتانے میں کہ جی مجھے تو علم ہے چیز کا. یہ ہے وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اسی طرح سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، اسی معنی کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین، وہ اس سے زیادہ شدید آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک، بالکل نہیں، اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لا، وہ ایمان نہیں لائیں گے یا وہ ایمان والے نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنائے ان معاملات میں جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہویا ہو. فیما شجر بینہم، جو مشاجرہ ان کا ہویا ہو، جو لڑائی ہوئی ہو. لا یؤمنون، جب تک وہ آپ کی رائے پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے تو جو کورٹس ہیں ان کے اندر مسلم عدالتیں جو ہیں ان کے اندر جائیں تو احادیث کے سامنے رکھتے ہوئے قوانین اور قواعد و ضوابط سارے بنے ہوئے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ آیا، حدیث کے اندر یہ آیا، اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے. تمام سزائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور پھر بعد میں ایسی سزائیں، ایسی چیزیں جن کا حدیث میں تذکرہ نہیں تھا تو ان کو قیاساً علماء نے نکالا، احادیث سے استنباط کیا، سمجھ کے کہ جی اچھا یہ اس سزا سے یہ چیز ملتی ہے تو اس گناہ کی پھر یہ سزا بن سکتی ہے. اور تمام دلائل دے کر، آپس میں بیٹھ کر، آپس میں مباحثہ کر کر ان چیزوں کو مقرر کیا گیا کہ اچھا جی یہ قانون ہوگا. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی اپنی طرف سے قانون نہیں بنا لینا.
کوئی اپنی طرف سے وضع کیا ہوا قانون جو ہے اس کا آگے لے کر نہیں چلنا. اور اس کی زوجات و زوجاتہ امہاتہم، اور وہ کیا ہے؟ امہات ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور تمہارے رشتہ دار یا رحم والے، بعضهم اولا ببعض، ایک دوسرے کے لیے اولا ہے، ایک دوسرے کے لیے مقدم ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی، کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مؤاخات کروایا تھا، آپس میں بھائی چارہ کروایا تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان، اس میں مہاجرین اور انصار اس بھائی چارے میں اتنا شدید آگے بڑھ گئے تھے، اتنا شدت سے آگے بڑھ گئے تھے کہ اگر کوئی مہاجر انصاری فوت ہوتا تو اس کی وراثت بھی اس کو جاتی. کہتے کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی اس کو خونی بھائی بنا لیا جاتا، سمجھا جاتا کہ یہ میرا، اس کے تمام رشتے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے تمام رشتے ان کا اقرار کیا جاتا ہے، اس لیے پھر وراثت بھی دی جاتی. تو یہ بات پھر اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرمائی کہ وراثت جو ہے، جو احکامات اور جن کا تذکرہ ہو گیا ہے، وہ وراثت انہیں کو ملے گی. اور اولو الارحام جو ہے کیا ہے؟ وہ اولا ہے ایک دوسرے کے لیے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نظام بنانے کی ضرورت پڑی جب ہجرت کی مسلمانوں نے مدینے کی طرف، تو ایک مستحکم معاشرہ بنانے کی آپ کو ضرورت تھی. تو وہ مستحکم معاشرہ تبھی بننا تھا جب آپس میں سارے ملے ہوتے، جب کوئی اختلافات نہ ہوتے، اور جب معاشی طور پر سارے بہتر ہوتے. تو اس طرح ان کی معاشی حالت بڑی جلدی ٹھیک ہو گئی مہاجرین کی. اور ویسے ہی سب کو پتا ہے اہل مکہ جو تھے وہ تجار تھے، تاجر تھے. وہ لوگ کہیں سے مال آتا، مال کو گھما پھرا کے تجارت کر لیتے اور اس سے پھر جو ہے اپنے لیے جو ہے پیسہ نکال لیتے. تو بہت جلدی ان کی مالی حالت کافی ٹھیک ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اچھا دیکھو، وہ احکامات اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو وراثت کے معاملات ہوں گے اور وہ جو چیزیں ہوں گی وہ پھر آپ سے، وہ ان کا حکم پھر یہ ہے کہ اولا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے زیادہ اولا ہے. اولو الارحام کا یعنی رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اسلام والا بھائی چارہ، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس سے تھوڑا نیچے ہی رہے گا، وراثت کی تقسیم اور وہ چیز نہیں کرنا شروع کر دی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. اولو الارحام جو ہے ایک دوسرے پر مقدم ہے اللہ کی کتاب میں. یہ بہت اہم چیز تھی مسلمانوں کے لیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدم ہے تو پھر اس چیز کو ہم پیچھے لے آئیں. جو وراثت والا معاملہ ہے انصار و مہاجرین کے درمیان، اس چیز کو ہم پیچھے لے آئیں. آگے فرماتے ہیں من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا. جو مومنین اور مہاجرین ہیں فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مومنین اور مہاجرین کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں اولو الارحام جو ہے رحم والے رشتہ دار وہ اولا ہیں، وہ ایک دوسرے پر مقدم ہے. اللہ یہ کہ ان تفعلوا، یہ تم کرو الی اولیائکم، اپنے جو دوست ہیں جو ولی ہیں ان کی طرف کیا کرو؟ معروفہ، ایک نیکی. یعنی اگر نیکی کوئی کرنا چاہتے ہو اپنے کسی بھائی کی طرف تو اس کا جو ہے کیا، اس کا راستہ کھلا ہوا ہے. موت کے وقت بھی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو جس کا حق نہ بنتا ہو وراثت میں، اس کو صاحب وراثت نہیں بنایا جا سکتا، اس کے معاملے میں وصیت کی جا سکتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کر کے کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی اچھا، پھر وصیت جو ہے وہ وصیت کے متعلق بھی ہے کہ وصیت ثلث کی وصیت کی جائے، 1/3 کی جو ہے وصیت کی جائے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد باقی کا جو مال ہے وہ رشتہ داروں کو بھی جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار اولا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ذالک، تھا ذالک یہ، فی الکتابی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مستورہ، لکھا ہوا. فی الکتاب مستورہ، اس کے متعلق ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الکتاب مستورہ، کتاب کون سی کتاب یہاں پہ کہتے ہیں؟ اس سے مراد لوح محفوظ ہے.
کتاب میں لکھا ہوا لوح محفوظ میں یہ احکامات جو ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں. اب یہ احکامات ہیں وہ عرب کے ایک بنائے ہوئے احکامات اور عرب کے ایک بنائی ہوئی جو تبنی کے اور بھائی چارے کے معاملات تھے. بھائی چارے کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص محدود وقت تک اس بھائی چارے کو رکھا. اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئی کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، وہ ایک دوسرے پر مقدم کون ہے؟ اولو الارحام، رشتہ دار مقدم جن کا آپ سے حقیقتاً رشتہ ہے. اور جو پیچھے کے جو احکامات ہیں، جو تبنی کے احکامات ہیں، ان احکامات کے اندر ایک چیز یہ بھی جو بری تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پورا بیٹا سمجھا جاتا، ان کو وراثت دی جاتی، اور ان کے جو محارم اور غیر محارم کے احکامات ہیں وہ بھی ان پر رکھے جاتے کہ یہ اچھا یہ والدہ ہے اور یہ بہن ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ شادی نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شادی والا معاملہ اور یہ تارے محارم کے معاملات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی ادعوہم لآبائہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب جو طلاق ہو گئی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انشاءاللہ اس پر آگے ڈسکشن ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آگے آیات آ رہی ہیں. جو مسئلہ ہوا تھا جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بیٹی تھی، ان سے جب طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ اب ان سے شادی کرو. تو وہی بات ہے، عرب کے اندر ایک بات جو ہے وہ پھیل رہی کہ جی دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے اب یہ. تو انہی رشتوں کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ بیٹے نہیں ہیں، اور ان سے متعلق بیٹے کے متعلق پھر جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے بھی ان سے نہیں آپ کے منسلک ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام میں اخوانکم و موالیکم، بھائی ہیں اور تمہارے آزاد کردہ غلام ہیں. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا من النبیین، انبیاء سے، میثاقہم، ان کا وعدہ، ومن کا، اور تجھ سے، آپ سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ وعدہ کیا تھا؟ اس وعدے کے بارے میں علماء نے فرمایا وہ وعدہ نبوت کے متعلق تھا کہ دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اور اسلام کے متعلق جو ہے لوگوں کو بتانا، توحید کے متعلق بتانا، اور جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان پر یقین رکھنا اور ان کے متعلق بتانا. آگے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا. ایک تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عام طور پہ عہد الست کہا جاتا ہے، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور یہ وعدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارواح سے لیا تھا، انسان کی تخلیق سے پہلے ارواح سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا. یہاں پر یہ وعدہ جو ہے مختلف ہے، یہ انبیاء سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے لیا، اور وہ جس کا ذکر مختلف آیات میں، قرآن کے اندر مختلف آیات میں ہے کہ یہ اور یہ اور یہ چیزیں، دین کی دعوت دینا، تبلیغ دینا، نماز کے احکامات اس کے متعلق وہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میثاقہم، جب وعدہ لیا، ومن کا، اور تجھ سے، آپ سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، یہ تمام جو ہے اولو العزم من الرسل کہلائے جاتے ہیں. 5 ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری ہیں، اور ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 انبیاء ہیں. ان تمام کو ملا کے اولو العزم من الرسل ہے. آپ کہہ لیجئے کہ رسولوں کے سردار یہ ہیں، اور ان کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً، وعدہ غلیظا، شدید وعدہ ہم نے لیا کہ یہ ہو کر رہے گا، اور یہ آپ نے پختہ وعدہ میرے سے کرنا ہے کہ یہ چیزیں، یہ تعلیمات اور یہ احکامات جو ہیں یہ آپ نے دینے ہیں. وہی بات ہے جو پیچھے آ رہی تھی، پیچھے باتیں ہوئیں تبنی کا مسئلہ، اور جو آگے آنے والی باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یاد دہانی تھی کہ اے نبی، وعدہ لیا ہوا ہے ہم نے آپ سے، تو کسی مسئلے کے اندر جھجکنا نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑی سی جھجک تھی، جو مسئلہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہتے زید طلاق نہ دو، زید طلاق نہ دینا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ آیات سے محسوس ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا نکاح حضرت زینب سے کروائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت کرتے زید طلاق نہ دینا، آپس میں معاملات صلح کر کے دیکھو، معاملات چلا کے دیکھو.
لیکن وہ معاملات پھر چلے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ معاملات حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے چلے نہیں، لیکن اللہ آگے پھر ایک الگ جو ہے وہ احکامات تھے جن کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا پختہ وعدہ لیا ہے ہم نے ان چیزوں کا کہ جو تعلیمات بتائی جائیں گی وہ آپ نے آگے دیں گے، آپ مبلغ ہیں۔ فرمایا آگے لیسأل الصادقین، تاکہ پوچھا جائے صادقین سچوں سے، سچے لوگوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے متعلق۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے کہا کہ انبیاء سے پوچھا جائے ان کے سچ کے متعلق، کیا وہ سچ اس طرح دیا جس طرح وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، جو وعدہ تھا تم لوگوں کا اس سچ کو اس طرح آگے لے کر گئے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ عام بھی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ بات نہیں ہے کہ جی اچھا میں سچ پہ ایمان لے آیا، میں نے سچ کے متعلق میں حق پر رہا، نہیں، جو حق پر رہے ان سے بھی ان کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے، وَأَعَدَّ اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے للکافرین کفار کے لیے، عذابًا عذاب، علیما دردناک، تکلیف والا، شدید علم والا۔ یعنی جو سچے لوگ ہیں ان سے ان کے سچ کے متعلق باز پرس ہوگی، جو کافر ہیں ان کے کفر کے بارے میں تو ویسے ہی پوچھا جائے گا، لیکن ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جو سچ پر لوگ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور اپنی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط من عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت